بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج پھر دوبارہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ حجرات کی 10ویں آیہ کریمہ کی تفسیر کے لیے حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم دو بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیزان محترم، آیت کا آغاز انما سے ہے۔ انما ادات حصر سے ہے، یعنی ادات حصر کا مطلب انما جس جملے پر داخل ہو جاتا ہے اس جملے کے مفہوم اور مطلوب کو محصور کر لیتا ہے۔ جس طرح آیت تطہیر میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہاں پر پروردگار عالم کا ارادہ صرف اہل بیت کے لیے محصور ہے۔ انما ادات حصر سے ہے۔ پھر اس کے بعد مومنون، مومن کی جمع ہے۔ اخوہ، اخن کی جمع ہے۔ اخو کہتے ہیں بھائی کو، اخن کی جمع اخوہ ہے۔ فاصلحوا، فائے فوریہ ہے، یعنی مطلب مومنین آپس میں اگر جھگڑا کرے یا آپس میں کوئی ان کی انبن ہو جائے تو تم تماشا نہ دیکھنا یا پھر تم آگ لگانے کا کام نہ کرنا۔ فاصلحوا، تم فوراً، فائے فوریہ ہے، یعنی فوری طور پر ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کروا دو، آشتی کروا دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی دو مومن بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو تمہاری دینی ذمہ داری، اسلامی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں آشتی کروائیں، اصلاح کروائیں، ان کے درمیان میں رفع اختلاف کروائے فوری طور پر۔ یہ ہے حکم الہی۔ اگر یہ نہ کرو گے تو گویا یہ نافرمانی ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ کی معصیت سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہر چند کے یہ آیہ کریمہ ایک نئے مطلب کو، ایک جدید مطلب کو بیان کر رہی ہے، پھر بھی یہ گزشتہ آیت کی تتمہ اور خلاصہ ہے اور اسی کا ادامہ اور اسی کی تاکید ہے۔ گزشتہ آیت جو کل میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا اگر مومنین کے دو طائفہ یعنی دو گروہ میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں گروہوں کے درمیان میں فوری طور پر اصلاح کرواؤ۔ اب یہاں دو بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، اسی کے تاکید ہے، اسی کا تتمہ ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، دو بھائیوں کے درمیان میں آپس کا جھگڑا یا دو گروہوں کے درمیان میں آپس کا جھگڑا، یا مومن سے مراد یا عامت المومنین، میں نے کہا کہ یہاں مومنین سے مراد تمام مسلمان اس میں شامل ہے، یہ مفسرین کا کہنا ہے، بلکہ یہی ہے کہ پروردگار عالم عامت المومنین سے خطاب کر رہا ہے، عامت المسلمین سے خطاب کر رہا ہے۔
اے مسلمانوں، اگر دو مسلم بھائیوں کے درمیان میں، دو مومن بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو تو رفع اختلاف فوری طور پر کرنا، تماشا نہ دیکھنا۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر دونوں گروہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے دو گروہ ہے یا دونوں طرف مسلمان ہیں، تب ان کے درمیان میں آپ کو اصلاح کروانا ہے۔ ہاں، اگر ان دونوں گروہ میں سے ایک طرف نبی معصوم یا امام معصوم ہو تو یہاں پر آپ کو اصلاح کروانے کی بات نہیں۔ نبی معصوم یا اصلاح یا امام معصوم یا خطا کی بنیاد پر یا سوء ظن کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے کسی کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ امام عادل، امام معصوم اگر کسی ایک گروہ میں ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس امام کے ساتھ والے گروہ میں ہونا ہے اور اس کے مقابل والے گروہ سے لڑائی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ یہی جیسے مثال کے طور پر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، یہاں پر یہ بات لاحق نہیں آتی کہ دونوں گروہ میں اختلاف ہوا ہے، مومنین کے دو گروہ ہیں، ان دونوں میں آپ کو اصلاح کروانا ہے، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، درمیان میں رہ کر اصلاح کروانا نہیں۔ اس لیے کہ امام تمام کا یہ عقیدہ ہے، اس بات پر اتفاق ہے تمام علماء شیعہ کا کہ امام معصوم کے مقابل میں آنے والا کم سے کم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو امام معصوم کے مقابل میں ضد میں یعنی مقابل میں آ جائے وہ کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ یہاں اس آیت میں دو مومنین کے گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں ایک طرف امام ہونے کی صورت میں نہیں ہے، ایک طرف نبی ہونے کی صورت میں نہیں ہے۔ جس طرح جنگ جمل میں ایک طرف امام معصوم ہیں، جس طرح جنگ صفین میں ایک طرف امام معصوم ہیں، جس طرح جنگ نہروان میں ایک طرف امام معصوم ہیں، تو آپ کو وہیں پر جانا ہے جہاں امام معصوم ہیں، اس لیے کہ تینوں جنگیں وہ ہے جہاں امام معصوم کی صورت میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ اور رسول اسلام کا قول ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا فئت باغیہ یعنی باغی گروہ وہ ہے جو امام کے مقابل میں آ جائے۔ اسی لیے تو جناب عمار سے متعلق رسول اسلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ اے عمار، آپ کو فئت باغیہ یعنی آپ کو باغی اور سرکش گروہ قتل کرے گا، یعنی وہی باغی گروہ ہے جو امام کے مقابل میں آ جائے۔ لہٰذا جدھر امام ہو ادھر ہی آپ کو ساتھ دینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ دو گروہ کے درمیان میں اصلاح کروانے والا قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے انما المؤمنون اخوہ، دونوں کو، دونوں بھائیوں کو، دونوں مومن کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی نگاہ میں دو مومن آپس میں بھائی ہیں۔ صاحب المیزان علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ بہت اہم نکتے کی طرف اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اشارہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دو مومن آپس میں بھائی کی طرح نہیں ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ میرے بھائی کی طرح ہے، یہ میرے چچا کی طرح ہے، نہیں، دو مومن آپس میں بھائی کی طرح نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی کی طرح ہے، بلکہ قرآن کریم نے دو مومن کے لیے کہا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بھائی کی طرح ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، بھائی ہونا، بھائی کی طرح ہونا۔ تو عزیزان محترم، آج بہت سے رشتے ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں بنا لیتے ہیں، یہ میرے بھائی کی طرح ہے، یہ چچا کی طرح ہے۔ بھائی کیوں نہیں پردہ کرتے؟ بھائی ان سے کیا پردہ کروں، یہ میرے بھائی کی طرح ہے، یہ میرے چچا کی طرح ہے، یہ میرے باپ کی طرح ہے۔ عزیزان محترم، باپ ہونا الگ ہے، باپ کی طرح ہونا الگ ہے، بھائی ہونا الگ ہے، بھائی کی طرح ہونا الگ ہے۔ یہاں پر آپ کو جو شرعی حکم ہے وہ حکم ہے بھائی کے لیے، نہ کہ بھائی کی طرح کے لیے ہے۔ آپ حجاب کرنا ہے جو بھائی کی طرح ہے۔ آج سوسائٹی میں جو فساد بڑھ رہا ہے انہی رشتوں کی بنا پر بھائی کی طرح ہے۔
اس لیے ان سے زیادہ آپ کلوز ہو رہے ہیں، تو یہ کلوزنس آپ کا آئندہ جا کر فساد کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، بات میں یہاں دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو مومن کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، بھائی کی طرح نہیں کہا ہے۔ تو اصل میں بھائی تین طرح کے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نسبی اعتبار سے بھائی، اخوا اخن کی جمع ہے۔ بھائی نسبی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی بہن ہے، یا ایک ماں کی اولاد آپس میں بھائی بہن ہے، یا ایک باپ کی اولاد آپس میں بھائی بہن ہے۔ تو یہ بھائی ہونا یہ نسبی ہے، یہاں پر محرمیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور ایک دوسرے سے ارث لینا ان کے لیے ارث کے احکام ہے۔ اور دوسرا بھائی ہونا ہے، بھائی بہن ہونا ہے رضائی اعتبار سے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اگر ایک عورت اپنے بیٹے کا دودھ یا اپنی بیٹی کا دودھ دوسری کے اولاد کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اپنے بیٹے کا دودھ اس کو شرائط کے تحت پلائے، ایک دو مرتبہ نہیں، اس کے فقہی اپنے شرائط ہے، 15 مرتبہ لگاتار پلانا، اور وہ تمام شرائط ہے جو فقہی کتابوں میں موجود ہے، ان شرائط کے تحت اگر کوئی اپنی اولاد کا دودھ دوسرے کی اولاد کو شرائط کے تحت پلائے، تو یہ آپ کا بیٹا جس عورت نے اپنا دودھ پلایا وہ بچہ اور جس کو دودھ پلایا وہ بچہ آپس میں رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر محرمیت تو جاری ہو سکتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے نکاح حرام ہے، اس بھائی کا اس بہن سے یا اس بھائی کا اس بہن سے، مگر یہاں پر ایک دوسرے سے ارث نہیں لیں گے، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، میراث کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ دو طرح کے بھائی ہوئے۔ تیسرے ہے ایمانی بھائی۔ ایمانی بھائی یعنی یہ بھی مومن ہے وہ بھی مومن ہے، تو دونوں بھائی ہے آپس میں، مگر یہاں پر نہ میراث کی بات ہے نہ محرمیت کی بات ہے۔ یہ بھائی بہن، ایمانی بھائی بہن آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تین طرح کے ہیں، مگر یہ صرف یاد رکھیے کہ یہ ایمانی بھائی ہونا آپس میں صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر کیا حق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر دو سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انما المومنون کیوں کہا؟ مومن کی جمع مومنون ہے، تو مومن یعنی مذکر مرد، اس کی جمع مومنون۔ اخوا اخن کی جمع ہے، اخو یعنی بھائی مرد، اخوا بھائی کی جمع، اخن کی جمع۔ یہاں کیا مومنین کا، مومنات کا کوئی تذکرہ نہیں؟ زن مومنہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ کیا مومنات آپس میں بہنیں نہیں ہیں؟ یا ایک مومنہ دوسرے مومن کا بھائی نہیں ہے، ایمانی بھائی بہن نہیں ہے آپس میں؟ قرآن نے صرف مومنین کی گفتگو کیوں کی ہے؟ اخوات کی کیوں گفتگو کیوں نہیں کی ہے؟ اخوا کی کیوں گفتگو کی ہے؟ تو عزیزان محترم، یہاں پر صاحبان ادب نے جواب دیا ہے، جس کو مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے۔ یہاں پر مذکر صیغوں کا استعمال کرنا قاعدہ تغلیب کی بنیاد پر ہے، یعنی غالباً۔ دراصل یہاں پر مومنون سے مراد مومنین اور مومنات دونوں شامل ہیں، اخوا میں بھی بھائی بہن دونوں شامل ہیں، لیکن فرق یہی ہے، جو مومن اور مومنہ آپس میں بھائی بہن ہیں، نہ وہ میراث لیں گے ایک دوسرے سے، نہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہوں گے، بلکہ اگر ایسا ہو جائے زمانے میں، ہر مومنہ ہر مومن حقیقی بھائی بہن کی طرح ہو جائے، یہ ایمانی بھائی بہن ہے، یہ حقیقی بھائی بہن نہیں ہے، ایک حقیقی بھائی بہن، ایک رضائی بھائی بہن، ایک ایمانی بھائی بہن۔ اگر ایمانی بھائی بہن بھی حقیقی بھائی بہن کی طرح ہو جائے تو پھر کوئی مومن کسی مومنہ سے شادی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا حقیقی مومن اور مومنہ کے احکام الگ ہے، رضائی مومن اور مومنہ کے احکام الگ ہے، ایمانی اعتبار سے بھائی بہن ہونے کے احکام الگ ہے۔
لیکن یہاں پر ایمانی اعتبار سے بھائی بہن ہیں تو ان کے حقوق کیا ہے؟ یہ تھا سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن کریم میں پروردگار عالم نے صرف دائرہ محدود کیوں کیا ہے؟ صرف مومنین کے لیے کیوں کہا ہے؟ مسلمانوں سے کے لیے کیوں کہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، مومنین سے مراد یہاں عامت المسلمین مراد ہے، تو صرف مسلمان دائرہ صرف اسلام ہی کو کیوں رکھا ہے؟ دائرہ وسیع کر کر پروردگار عالم یہ کیوں نہیں کہا تمام انسان آپس میں بھائی ہے؟ بہت اچھا ہوتا اگر ایسا کہتا۔ صرف صاحبان ایمان کے لیے کیوں کہا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، یا مومن اور مومنہ آپس میں بھائی بہن ہیں؟ یہ کیوں کہا ہے؟ دائرہ کو وسیع کرتا۔ تو یہاں کے لیے دو جوابات ہیں، مفسرین نے ان جوابات کو پیش کیا ہے۔ پہلا جواب جس کو علامہ ذیشان حیدر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر انوار القرآن میں انہوں نے بہت مختصر انداز میں ذکر کیا، اور دوسرا جواب جو ہے علامہ سبحانی آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے اس کا جواب پیش کیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، قرآن میں پروردگار عالم خطاب انہی سے کر رہا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو خدا رسول اور قیامت کو مانتے ہیں۔ خطاب انہی سے ہے، احکام انہی کے لیے ہے۔ جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا وہ خدا کی بات کیوں مانے گا؟ لہٰذا پروردگار عالم نے یہاں دائرے کو انہی تک محدود رکھا جن کے لیے اللہ کا خطاب ہے، جو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، وہ مومن ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب جو آیت اللہ جعفر سبحانی، جو میرے بھی استاد ہیں، پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے پروردگار عالم جو عنوان مومن کو، عنوان اخوہ کو، یعنی بھائی ہونے کے عنوان کو مومنین کے درمیان میں رکھا، یہ کوئی سیاسی مصلحت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح کے سیاسی نعرے ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں، ہم نے اکثر سیاسی جلسوں میں سنا ہے نا، ہندو مسلم بھائی بھائی، ایک سیاسی نعرہ ہے تاکہ جامعہ کو، سوسائٹی کو جوڑ کر رکھنے کے لیے، مگر قرآن کو یہ سیاسی اہداف کے تحت گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ قرآن کریم جو گفتگو کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے کو مومن اس لیے قرار دی، مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی جو قرار دیا ہے، سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ پروردگار عالم ایک امت واحدہ بنا کر متحد رکھنا چاہتا ہے تاکہ اسلامی مقاصد تک جامع بشری پہنچ سکے، یعنی مسلمانوں کے اجتماع کو امت واحدہ بنا کر ایک الہی اغراض تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو وہ الہی اغراض کا حاصل کرنا زیر سائے ایمان اور اسلام ہی ممکن ہے۔ الہی اغراض کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو۔ جب ایمان ہے تو یہ جامعہ جو ہے الہی اغراض تک پہنچ سکتا ہے۔ الہی اغراض کیا ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ تک قریب ہونا ہے ہر ایک کو۔ وہ اللہ سے قریب اسی وقت ہو سکتے ہیں جس وقت سب کا عقیدہ ایک ہو، سب اللہ کو مانتے ہو، سب رسول کو مانتے ہو، سب قیامت کو مانتے ہو، سب عدل الہی کو مانتے ہو۔ جب امت واحدہ کے عقائد ایک ہو، ان کے اعمال ایک ہو، تو پھر وہ ایک ساتھ یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ یہ جامع بشری یعنی یہ اسلامی معاشرہ اس وقت یہ ہدف الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک انسان مسلمان ہو، مومن ہو، جس کا خدا پر، رسول پر، قیامت پر ایمان ہو، عقیدہ ہو، اور دوسرا وہ ملحد ہو جس کو خدا اور رسول اور قیامت پر عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو، ان عقائد کو وہ فرسودہ افسانہ سمجھتا ہو، اور اعمال صالحہ، اخلاق اسلامی کو وہ ایک نوٹنکی سمجھتا ہو، تو ایسا جو ایک اخلاق اسلامی کو نوٹنکی سمجھتا ہو اور خدا و رسول کا انکار کرتا ہو، وہ جو خدا و رسول کو مانتا ہو، یہ دونوں آپس میں کیسے ایک ہو کر جو ہے الہی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟
کیسے ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا پروردگار عالم نے انہی کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا جو مومن ہیں. زیر سائے ایمان ہی ممکن ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر عرض کروں کہ صرف بھائی اس لیے نہیں کہا پروردگار عالم کہ تم ایک دوسرے کو راستے پر چلتے چلتے بھائی کہہ کر پکارو، بلکہ یہاں پر حقوق کو بیان کیا. سب سے پہلے عرض کروں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، رسول اسلام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے اصحاب میں سے دو صحابی کو ایک دوسرے کے لیے بھائی قرار دیا. منزلت کے اعتبار سے، ایمان کے درجوں کے اعتبار سے، ان کے اہمیت کے اعتبار سے، جو جیسے تھے ویسوں کے ساتھ ایک کر کے ایک دوسرے کا رسول اسلام نے بھائی قرار دیا ہے. اور اس کو اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے. جیسے عمر اور ابو بکر کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، ایک مزاج ہے، ایک ایمان ہے، ایک مرتبہ ہے. اسی طرح عثمان کو عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ بھائی قرار دیا، ایک ہی طرح کے تھے. اور اسی طرح سلمان و ابوذر کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، تقریباً دونوں ایک طرح کا ایمان، ایک منزلت پر تھے. اسی طرح پروردگار عالم نے دو صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر اپنے لیے علی کو بھائی قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا یا علی انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو عزیزان محترم، مومنین آپس میں بھائی ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا غدیر کے موقع پر جو اعمال غدیر انجام دیتے ہیں اس میں ہم صیغہ اخوت کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو عزیزان محترم، ایک دوسرے کو بھائی قرار دینا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر پکاریں. یہ عنوانات صرف پکارنے کے لیے ہے، تشریفاتی نہیں ہے، یعنی مطلب صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف جو ہے نا بظاہر نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہے. حقوق احادیث معصومین میں اللہ تعالیٰ نے احادیث معصومین میں معصومین علیہم السلام نے بیان کیے ہیں. بہت سے حقوق تو قرآن کریم میں بھی آپ موجود ہے. جیسے یہ ایک دوسرے کا حق کیا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے حقوق جو بیان ہوئے، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اب آگے فرماتے ہیں ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو مدد کرنے سے انکار نہیں کرتا ہے. یہ ہے حقوق. توجہ چاہتا ہوں، بھائی مانے ایک دوسرے کے مقابل برابری کا درجہ دیا ہے. بھائی بھائی ہو یا بھائی بہن ہو، ایمانی اعتبار سے برابری کا درجہ ہے. ایک کو باپ ایک کو بیٹا نہیں کہا، ایک کو بڑا بھائی ایک کو چھوٹا بھائی نہیں کہا، ایک کو چچا ایک کو بھتیجا نہیں کہا. دونوں آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی کے حقوق بھی ایک دوسرے پر متقابل ہے. بھائی کے حقوق ایک دوسرے پر برابر ہے. ان دونوں میں آپس میں بھائیوں میں اگر ایک کمزور ہے تو دوسرا سنبھالے، ایک کو مدد کی ضرورت ہے دوسرا جا کر اس کی مدد کرے، ایک اگر نقصان میں جا رہا ہے تو اس کو نقصان سے ابھارے، ایک دوسرے کو اذیت نہ دے. دوسری جگہ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اور اس کے بعد دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا مثل الاخوین مثل الیدین یغسل احداہما الاخر، دو بھائی ایمانی بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی طرح ہے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھوں کو دھوتا ہے، یعنی یہ اس کو ضرورت اس ہاتھ کو ضرورت اس ہاتھ نے آگے بڑھ کر کام کیا، اس ہاتھ کو ضرورت تو اس ہاتھ نے بڑھ کر کام کیا. تو آپ وضو کرتے ہیں تو دیکھیے نا، اس ہاتھ پر وضو کرتے تو یہ ہاتھ سہارا دیتا ہے،
اور اس ہاتھ پر وضو کرتے ہیں تو یہ ہاتھ سہارا دیتا ہے. تو دو بھائی آپس میں دو ہاتھوں کی طرح ہے، اسی طرح رہنا ہے. تو عزیزان محترم، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المومن اخو المومن کالجسد الواحد، یعنی مومن مومن کا بھائی جسد واحد کی طرح ہے. جب ایک عضو کو درد پہنچتا ہے تو دوسرے عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہی آنکھ میں کوئی خس و خاشاک گر جائے تو صرف پریشانی آنکھ کو نہیں ہوتی ہے، فوراً ہاتھ پہنچ جاتا ہے، سر میں درد لیتا ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پورے بدن میں ہلچل مچ جاتا ہے. تو ایک جسم کے عضو پر اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح عزیزان محترم، ایک مومن مومن کا بھائی ہے کل جسد الواحد، ایک جسد واحد کی طرح. یہ اجتماع مومنین کا ایک جسد واحد کی طرح ہے. تو اسی طرح ہونا چاہیے. یہاں پر آپ کو نہ مشرقی دیکھا جائے گا، نہ مغربی دیکھا جائے گا، نہ سید دیکھا جائے گا، نہ شیخ دیکھا جائے گا، نہ ایرانی دیکھا جائے گا، نہ افغانی دیکھا جائے گا، نہ انڈین دیکھا جائے گا، نہ پاکستانی دیکھا جائے گا، نہ کالا دیکھا جائے گا، نہ گورا دیکھا جائے گا. نہیں، مومن ہونا کافی ہے. مومن ہے تو مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان ہے تو مسلمان کا بھائی ہے. اگر آپ کو مشرق میں مسلمان پر، اگر کہیں مغرب میں مسلمان پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ بھائی ہے، تو یہاں بیٹھ کر اس تکلیف کو محسوس کیجئے، اس کے خلاف آواز بلند کیجئے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب، سعودی میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب، اگر فلاں جگہ عراق میں اگر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب. نہیں، ہم سے مطلب ہے. مومنین آپس میں بھائی ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو آپس میں بھائی ہے. تو وہاں پر مومن ہیں، اگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم یہاں احساس کریں، احساس ہی نہ کریں، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کمک کریں. تو عزیزان محترم، بہت سے لوگوں کا جواب جو بیکار کے اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب، قرآن کریم نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور اس کے بعد خود رسول اسلام نے بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 236، اس میں رسول اسلام سے حدیث ہے. رسول فرماتے ہیں للمسلم علی اخیہ 30 حق لا برات منہا الا بالعدا والعفو. ایک مسلمان بھائی، ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی پر 30 حق ہے. یہ اس وقت تک مومن بھائی اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یا تو اس حق کو ادا کرے یا مجبوری کی صورت میں آپ معافی چاہ لیں. وہ وقت نہیں ہے. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 236، یہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں صرف یہاں پر مختصر بیان کر رہا ہوں. یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق کیا ہے، اس کو سمجھیے. تو عزیزان محترم، یہاں پہ رسول اسلام 30 کے 30 کو بتا رہے ہیں. وہ حقوق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ہے عفو مہربانی، یعنی ایک دوسرے کو مہربانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کو بخشنا. اگر آپ سے غلطی ہو تو میں بخشوں، مجھ سے غلطی ہے تو آپ بخش دے. اور ایک دوسرے کے راز کو پنہا رکھنا، اسرار و رموز کو پنہا رکھنا. میں آپ کو بھائی سمجھ کر ایک راز کی بات کہہ دی، یا آپ نے بھائی سمجھ کر مجھے راز کی بات کہہ دی. ایک دوسرے کے رازوں کو پنہا رکھیں. یا جبران اشتباہات، یعنی ایک دوسرے کے اشتباہات کو، غلطیوں کو دور کرے. آگے بڑھ کے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، دور کر لیں. اسی طرح عذر کو قبول کرنا، سامنے والا آپ سے عذر خواہی کر رہا ہے تو عذر کو قبول کر لیں، یا آپ عذر خواہی کر رہے دوسرے بھائی سے، وہ عذر کو قبول کر لیں. اور اسی تحت دفاع در برابر بدخواہان، یعنی اگر کوئی بدخواہ آپ کے برادر مومن کے بارے میں، اس کے غائبانے میں اگر بدخواہی کر رہا ہے، بدزبانی کر رہا ہے، آپ دفاع کریں اس کا. یہ نہیں خاموش آپ سنتے رہ جائے. اسی طرح اگر وہ بیمار پڑ جائے تو عیادت کو جائیے، اگر وہ مر جائے تو تشییع جنازہ کے لیے جائیے، اگر وہ ہدیہ دے تو قبول کر لیں، اگر وہ جو ہے نا اسی طرح کے حفظ ناموس، حاجت کی برابری، مشکلات کو ختم کرنا، اسی طرح کے تقریباً 30 کے 30 حقوق کو رسول اسلام نے بیان کیا، جس کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے. تو مومن مومن کے بھائی ہے، صرف کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے.
میں نے بھائیوں کے 3 قسمیں بتائے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے الگ احکام ہیں۔ تو عزیزان محترم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، آپس میں لڑے نہ، آپس میں جھگڑے نہ، اپنے آپ کو متحد رکھیں، اپنے آپ کو متحد رکھ کر جو حقیقی دشمن ہے اس کو پہچانو۔ بہت سے لوگ آپس میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں، شیعوں کے درمیان میں الگ الگ گروہ بنا کر ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں۔ شیعت کی طاقت، اور دائرہ وسیع کر کے کہوں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان اور اسلام کا جو دشمن ہے وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے۔ اس حکمت قرآنی کو سمجھے، ہم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی رہیں، ہم تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی رہ کر، متحد رہ کر اغراض الہی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔